بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت میں ایک محنت تو بہت زور شور سے چل رہی ہے اور بالکل اپنے عروج پر ہے، وہ ہے اسلام کو مغلوب کرنے کی محنت۔ اور ایک محنت کی اتنے ہی زور شور سے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اسلام کو غالب کرنے کی محنت۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ حق اور باطل کا جب بھی تصادم ہوگا اور جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو لازمی طور پر غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، موت انسان پر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کسی بھی انسان کو سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ موت۔ جس نے موت سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت سے لڑ سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر روئے زمین میں قیامت سے پہلے جتنے فتنے آئیں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ ہمارے سامنے اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ تو فتنہ دجال کے چھوٹے چھوٹے کیٹانو ہیں جو خالی پھونک سے اڑ سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حال بیان فرمایا جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال نکلے گا تو چاروں طرف ایک دم افراتفری مچی ہوئی ہوگی۔ یوں سمجھ کے چلیے کہ کرفیو لگا ہوا ہوگا اور لاک ڈاؤن چل رہا ہوگا۔ جو دجال کے جتنے گرگے چمچے اس کے جو بھی اس کے کارندے ہیں وہ بالکل تعینات ہوں گے۔ ایک شخص نکلے گا اسی درمیان میں، اس کو پکڑیں گے مسلح الدجال، دجال کے جو مسلح افواج ہوگی وہ اس کو پکڑے گی اور اس سے پوچھے گی الہی تعمیر، تو وہی کہاں جا رہے ہو؟ کرفیو پولیس والے پکڑ کے رک گئے اور کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا، اجب اس کے پیشانی پر خوف کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا اور وہ کہے گا اعمد الی ھذا الذی خرج، یہ جو نکلا ہے نا اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو مارنے لگیں گے، قتل کرنے لگیں گے۔ تو وہ اس سے پوچھیں گے اوما تؤمن بربنا، کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ یعنی دجال پر ایمان نہیں رکھتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا ما بربنا خفاء، کیوں میں اپنے رب کو جانتا نہیں ہوں کیا؟ مجھے پتا نہیں ہے میرا رب کون ہے، اس پہ ایمان لاؤں گا میں؟ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہیں یہ اس کو مانوں گا، یہ کھانے کو بولتے کہ نہیں، تو وہ بندہ اس انداز میں کہے گا اس کو، تو وہ اس کو قتل کرنا چاہیں گے لیکن کہیں گے اس کو چلو پکڑ کے لے کے چلتے دجال کے پاس۔ اس کو دجال کے پاس پکڑ کر لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا تم مجھ پر ایمان رکھتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی وہ جھوٹا دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ دجال اس سے مر جائے گا اور کہے گا اس کو لیٹاؤ، اس کو لیٹا دیا جائے گا، اس کی پیٹھ کو چپٹا کر مارا جائے گا، فیشجع، اس کو دبایا جائے گا
اس کو ویوسع کشادہ کر دیا جائے گا. ہماری اصطلاح میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو چپٹا کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, بیچ میں سے چیر کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور اس سے کہا جائے گا کہ واپس مل جا. چنانچہ وہ دوبارہ صحیح سالم انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا. دجال پھر اس سے پوچھے گا اب تو یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں, تو وہ بندہ کہے گا مزدت فیک الا بصیرۃ, واقعتاً تو نے تو میرے یقین میں اور اضافہ کر دیا, اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. چنانچہ روایت میں ہے اس کے بعد میں دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا, لیکن اس کو تو کیا قتل کرے گا, وہ بندہ لوگوں کے سامنے کہے گا کہ لوگوں سن لو, دجال آج کے بعد کسی کو بھی قتل نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کی قوت ایمانی اس کو ہوپلس کر دے گی. کیا کر دے گی؟ کہ آدمی کتنے جوش سے کام کر رہا ہو, لیکن ایک مرتبہ ہوپلس ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کیا ہوتے ہیں بھائی, پھول جاتے ہیں. جب ایک مرتبہ ہاتھ پیر پھول گئے, آپ دیکھیے آپ بہت اچھے ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں, لیکن ذرا سا ہاتھ بہکا جو گاڑی انکنٹرول ہوتی ہے اور معاملہ ختم. یہی ہوتا ہے. تو جب دجال وہ بندہ کہے گا کہ بس تو ہی وہ ہے, تو دجال اس سے ہوپلس ہو جائے گا, نہ اس کو قتل کر پائے گا, نہ اس کے بعد کسی پر قابو کر پائے گا. البتہ اتنا ہوگا کہ اس بندے کو پکڑ کر کے جو اس نے جہنم تیار کر رکھی ہوگی اس میں ڈالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا, اور اس وقت کے شہید ہونے والوں میں سب سے بڑا شہید ہوگا. اس وقت کے شہید ہونے والوں میں سب سے بڑا شہید ہوگا. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے پوری دجالی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا. وہ ایمان کی طاقت ہے, وہ اس کے ایمان کا پاور ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اتارا. رمضان کا مہینہ اسی ایمان کو, ابھی جو بھٹی جل رہی ہے, مغفرت کی بھٹی, رحمت کی بھٹی, گناہوں سے نجات کی بھٹی, توبہ کی بھٹی جو ابھی جل رہی ہے, جو پورے مہینہ پوری جلتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے اس بھٹی میں اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے دلوں میں ایمانی روشنی, ایمانی شعائیں, ایمانی چنگاریاں ایسی پیوستہ کر دیں کہ پھر دنیا کی کسی بھی طاقت سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور یاد رکھ لیں, اچھی طریقے سے سمجھ لیں, دنیا کتنی ہی طاقتور ہو جائے, اگر اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم ہے, اگر وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں, تو کسی ماں نے وہ لال نہیں جنے ہیں کہ جو اسلام پر غلبہ حاصل کر لے اور اسلام کو مغلوب کر دے اور خود غالب ہو جائے, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ان ایام کی قدر کریں. اللہ نے نیکی کا جو موقع جیسے فراہم کیا ہے اس میں ہم سبقت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.